سبحان اللہ. مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے، اور آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، آپ کی حیات طیبہ کا وہ سال جس کو ہم 7 سنہ ہجری کہتے ہیں، اس میں ہونے والا ایک تاریخی واقعہ. اور بھی واقعات ہوئے ہم بیان کریں گے، اور وہ ہے غزوہ خیبر. خیبر کہاں ہے؟ خیبر مدینے سے 8 منزل کی دوری پر ایک شہر ہے. آلموسٹ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو تقریباً 300 کلومیٹر یہ مدینہ شریف سے دور ہے کم و بیش، اور 320 کلومیٹر کتاب میں بھی لکھا ہے. یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، یہاں عمدہ کھجوریں پیدا ہوتی ہیں. عرب میں یہ یہودیوں کا اس زمانے میں سب سے بڑا مرکز تھا، ہیڈ کوارٹر آپ کہہ لیں. خیبر میں وہاں یہودی رہتے تھے. یہاں کے جو یہودی تھے بڑے مالدار بھی تھے اور جنگجو تھے. انہیں اپنے پیسوں پر بھی بڑا ناز تھا، اپنے جنگجو ہونے پر بھی بڑا ان کو گھمنڈ تھا. یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بدترین دشمن تھے. یہاں یہودیوں نے بہت مضبوط قلعے بنا کے رکھے تھے. نارملی عرب کے لوگ یعنی مکہ مدینے میں اس طرح قلعے نہیں تھے. پہاڑوں کے اوپر باقاعدہ انہوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے، اور اس کو مضبوط، اس کو یوں سمجھے کہ ایک طرح سے سیکیورٹی کا انتظام بھی تھا. اور ان کے 8 قلعے بڑے مشہور ہیں، اور آج بھی ان کے کچھ نہ کچھ آثار ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس میں سے کچھ نام تھے: ناعم، شک، قموس، صعب، ستیخ، سلالم. محل تھے سمجھ لیں بڑے بڑے، جس کے اندر یہ رہتے تھے. اور ان سب محل کا یا قلعوں کا جو مجموعہ تھا وہ خیبر کہلاتا تھا. یعنی یہ پورے مل کر سمجھے کہ یہ خیبر کہلاتے تھے. اور تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنگ جو خیبر ہے وہ محرم کے مہینے میں ہوئی. اچھا، یہ کفار عرب کے ساتھ جو غزوہ خندق ہوئی تھی نا، اس میں خیبر کے یہودی بھی شامل ہوئے تھے. یہ اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی نفرت میں آئے تھے، مگر وہاں سے بھی اللہ پاک نے کرم کیا، آندھی آئی اور یہ وہاں سے بھاگے. لیکن ان کے دل میں نفرت بڑی تھی اسلام کے بارے میں، اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم جو ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دیں اور مسلمانوں کو تباہ کر دیں. تو انہوں نے یہ بیٹھے نہیں اس جنگ خندق کے بعد، یہ چین سے بیٹھے نہیں، بلکہ ان کی انتقام کی آگ بڑھنے لگی. اور یہ پلان کرتے رہتے تھے. مکے والوں کو بھی کہتے تھے ہمارے ساتھ چلو دوبارہ حملہ کرتے ہیں، دوبارہ لڑائی کرتے ہیں. ابھی آپ سن رہے ہیں کہ اب تک تقریباً جتنی جنگیں ہوئیں یہ کفار کی طرف سے ہی پہل ہوئی. یہی کہتے نا چھیڑنے آتے تھے، یہی لڑنے آتے تھے، اور پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی تھی اور یہ منہ کی کھاتے تھے. بہرحال اب یہاں تھوڑا سا سینیریو تبدیل ہے، یہاں ماجرا تھوڑا سا تبدیل ہے ناظرین. یا ایسا نہیں ہوا کہ یہ حملہ کرنے پہنچ سکے. انہوں نے پلاننگ شروع کر دی. انہوں نے بڑے بڑے جناب لشکر کے لوگ تیار کر لیے، پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا کہ خیبر میں پلاننگ ہو رہی ہے مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کی. اس بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے ایک نیا انداز اپنایا، اور یہ طے کیا کہ یہ اس سے پہلے کہ چڑھائی کریں ہم ہی ان کے اوپر چلے جاتے ہیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1600 صحابہ کرام کا لشکر لے کر خیبر روانہ ہوئے. ناظرین ذرا سمجھیے گا، 1400 صحابہ آئے تھے صلح حدیبیہ میں. ہم نے پچھلے پروگرام میں 6 سنہ ہجری کی بات کی ہے. اب مسلمانوں کی تعداد آپ دیکھیں تو بڑھتی جا رہی ہے. غزوہ بدر میں 313 کے قریب صحابہ ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے 2-4 سال بعد اب یہ صلح حدیبیہ ہوا تو 1400 صحابہ کرام. اب جناب یہ خیبر کا واقعہ ہو رہا ہے 1600 صحابہ کرام. یعنی گریجولی تعداد بڑھ رہی ہے، مگر سپیڈ بہت تھوڑی ہے. مگر پھر اللہ پاک نے آگے جا کے جو اسلام کو عروج دیا وہ بھی ہم بیان کریں گے. بہرحال اب نبی پاک کے ساتھ 1600 صحابہ کرام ہیں، اور مدینے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سبا ان کو افسر مقرر کر دیا، ان کو وہیں چھوڑا، اور 3 جھنڈے تیار کروائے علم. ایک جھنڈا حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، ایک جھنڈے کا علم بردار حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک جھنڈے کا علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جو خاص علم نبوی تھا وہ مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور ازواج مطہرات میں سے نبی پاک کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ تھیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت خیبر میں داخل ہوئے. ناظرین ذرا سوچئے منظر کیا ہوگا کہ پیارے آقا رات پہنچے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل. رات پہنچ گئے تو اس کے قریب بستی میں، مگر شہر میں فجر کے بعد داخل ہوئے تو خیبر کے یہودی تو کھیتی باڑی میں مصروف تھے، اپنے کام کاج میں تھے. یہ حیران ہو گئے کہ یہ مسلمانوں کا لشکر ہمارے شہر میں آ گیا. اب انہوں نے نبی پاک کو دیکھا تو شور مچانے لگ گئے، چلا کر کہنے لگے کہ قسم ہے اس لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں. اس وقت نبی پاک نے ایک جملہ فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ خیبر برباد ہو گیا. بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے ساتھ میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے. بس آقا نے خود ہی اعلان فرما دیا، خیبر گیا، فنش.
کیونکہ ان لوگوں نے پلان کیا تھا مسلمانوں کو تباہ کرنے کا. نبی پاک اپنے صحابہ کے ساتھ جمع مردی دیکھیں, ہمت دیکھیں. اچھا اب جناب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اب جب مسلمان پہنچ گئے تو کفار نے فوراً اپنی اسٹریٹجی بنائی. سارے لوگ قلعوں میں گئے اور اپنے قلعوں کے دروازے انہوں نے بند کر لیے, اپنے آپ کو محصور کر لیا. اب الگ الگ قلعے تھے. اب اس کے بعد ایک عجب لڑائی کا انداز تھا, کیونکہ جب بندہ قلعے میں چلا جائے نا, فورٹ کے اندر چلا جائے, تو اب اس پر حملہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس نے دروازے ہی بند کر دیے, خود اندر دیواروں کے اندر ہے. لیکن ایک ایک کر کے چھوٹے چھوٹے قلعے تو مسلمانوں نے فتح کر لیے. پھر ایک بڑا قلعہ تھا جس کو فتح کرنا ڈیفیکلٹ تھا, مگر اس سے پہلے ایک کمال کا کام ہوا. حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی قلعے کی جنگ میں شہید ہوئے. یہ شہید کیسے ہوئے, ذرا سننے والی بات ہے ناظرین, سنیے گا کہ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک حبشی تھے, افریقن تھے, غلام جس کو حبشی کہتے ہیں نا, بلالی افریقن جو جس کا رنگ ہوتا ہے. تو یہ یہودی کی بکریاں چرایا کرتے تھے. یہودی جنگ کی تیاری کرنے لگے تو انہوں نے یہودیوں سے پوچھا کس سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اس شخص سے لڑائی کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. اچھا یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہتے اچھا کوئی آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. نبی پاک سے ملاقات کا شوق بڑھ گیا تو یہ پیارے آقا سے ملنے آئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. پیارے آقا نے اسلام کا پیغام دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم کو جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی. غلام تھے, حبشی تھے, اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. ذرا سوچئے گا ناظرین, ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں, میرے پاس یہ بکریاں ہیں, یہ میرے پاس امانت ہے لوگوں کی. نبی پاک نے کیا فرمایا, فرمایا ایسا کرو ان بکریوں کو قلعے کی طرف رک کرو اور ان کو تھوڑے تھوڑے کنکر مارو, یہ بکریاں خود اپنے اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی. یہ نبی پاک کا معجزہ تھا, انہوں نے یہی کیا, کنکر مارے, کنکریاں, یعنی نبی پاک نے حکم فرمایا اور بکریاں اپنے اپنے مالک کے گھر خود بخود چلی گئیں. ناظرین یہاں بھی ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے. پیارے آقا فرماتے میرے دشمنوں کی بکریاں کیا ضرورت ہے واپس دینے کی, ہیں رکھ لو ساری. اس نے کہا حضور امانت ہے میرے پاس. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا, انہوں نے ایمان قبول کیا. آقا نے فرمایا ساری بکریوں کو واپس بھیجو, اور پھر فارمولہ بھی بتایا کہ یہ اپنے مالک کے پاس پہنچیں گی, قبضہ کر لیتے ساری بکریوں پر. یہ اسلام سکھاتا ہے امانت کا درس. اب اس سے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے نا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, دکھی ہیں, پریشان ہیں, تنگ کیا ہے مکے والوں نے, مگر مولا علی کو چھوڑ کر آئے کہ سب کی امانتیں لوٹا کے آنا. یہ اسلام درس دیتا ہے ناظرین, غیر مسلموں کی امانت ہو وہ لوٹائی جاتی ہے. افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان کہلانے والے مسلمان کی امانتیں نہیں لوٹاتے. کسی کے پاس کوئی چیز رکھواؤ تو کھا جاتا ہے, قرضہ دو تو واپس نہیں دیتا ہے, کسی کو پتہ نہ چلے مجھے مل گیا تو میرا ہو گیا. مرنا نہیں ہے, اللہ کو جواب نہیں دینا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے اس کو قیامت کے دن 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. کدھر سے لائیں گے 700 مقبول با جماعت نمازیں, اور وہ بھی 3 پیسے پر. جو لاکھوں روپے کھا گئے, جو زمینوں پہ قبضہ کر گئے, جو کسی کا قرضہ دبا گئے, ٹھیک ہے تم سے کوئی وصول نہیں کر سکتا, اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دو گے؟ خدا را میرے وہ بھائی اگر مجھے سن رہے ہیں, ہم یہ پروگرام یقیناً نبی پاک کی سیرت کو جاننے کے لیے کرتے ہیں, مگر ساتھ ساتھ کچھ میسیجز بھی تو ہو, کچھ ذات میں تبدیلی بھی تو ہو. خدا را اگر کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں رہا, بلکہ بعض اوقات ایسا بھی کہتا ہے مجھ سے تو کوئی مانگنے بھی نہیں آتا, لیکن آپ پر اگر کسی کا کوئی حق آتا ہے تو لوٹا دیں, اسے ڈھونڈ کر پہنچائیں, ورنہ قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی. کہاں سے دیں گے ہم؟ دیکھیے نبی پاک نے اس چرواہے کو کہا, ان بکریاں پالنے والے کو کہا کہ سب بکریوں کو قلعوں کی طرف کر دو اور کنکر مارو, خود اپنے اپنے مالک کے پاس جائیں گی, اور ایسا ہوا. اب اس حبشی غلام نے کمال کیا کیا, سبحان اللہ, اب تو صحابی بن گئے نا, کلمہ پڑھ لیا. اب سنیں کیا ہوا, انہوں نے اب مجاہدین کی صف میں کھڑے ہو گئے, جنگی لباس پہنا اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے. نبی پاک کو جب خبر ملی نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عملا قلیلاً و اجرا کثیراً, ہے عمل تھوڑا کیا اور اجر زیادہ دیا گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی لاش لائی گئی, ان کی میت لائی گئی. نبی پاک نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ نے ان کے چہرے کو حسین بنا دیا, ان کے بدن کو خوشبودار بنا دیا, اور 2 حوریں ان کو جنت میں ملی. اللہ اکبر. اب نبی پاک نے بڑی کمال کی بات فرمائی, کہا انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی, کیونکہ ابھی تو ایمان لائے تھے نا, ہے شہید ہو گئے. فرمایا ایک نماز نہیں پڑھی ہے, ایک روزہ نہیں رکھا, نہ حج و زکات کا موقع ملا, مگر ایمان اور جہاد کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرما دیا. تھوڑی دیر پہلے ایمان لائے اور تھوڑی دیر بعد جنت میں چلے گئے.
اللہ اکبر ناظرین. اور یہاں ایک اور بات ماشاءاللہ، اس پر راشد بھائی سے مدنی پھول لیں گے. اتنی دیر کی صحبت، اتنی دیر وقت ملا نبی پاک کے ساتھ، بظاہر یقیناً شہادت، لیکن شہید تو بہت سارے لوگ ہوئے نا، شہادت تو ہوتی ہے، لیکن ان کو جو مرتبہ صحابیت ملا، اب دنیا کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال ساری زندگی سجدے کرے، ساری زندگی تلاوت کرے، یہ اس صحابی رسول ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. کیا فرمائیں گے؟ جی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. سبحان آپ اللہ. یہ رسول ہونے کا مقام و مرتبہ، یعنی کائنات میں، مخلوق میں نبوت اور رسالت کے بعد جو سب سے بڑا گریڈ ہے، سب سے بڑا مرتبہ ہے، وہ صحابیت کا ہے. اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ کئی خوش نصیب افراد جو اپنی وفات سے کچھ لمحہ پہلے، کچھ دیر پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے صحابی رسول ہو کر دنیا سے جاتے ہیں. بظاہر کوئی ظاہری عمل نہیں ہوتا، لیکن بعد میں آنے والے تا صبح قیامت بڑے سے بڑے غوث و ابدال جو ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کرتے. واہ واہ، یعنی یہ فیضان ہے صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا. اپنا عمل کچھ نہ بھی ہو تو پیارے آقا کا فیضان، اس صحبت کا جو برکتیں مل رہی ہیں، اللہ اکبر. اور اس میں بھی بڑی پیاری بات علماء نے جو صحابی کی تعریف لکھی نا ناظرین، ڈیفینیشن آف صحابیت جو ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی پاک کی صحبت اٹھائی اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں. اچھا، اس میں بھی کچھ لوگ یہ تعریف کرتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کو دیکھا، تو اگر دیکھنے والی بات کو کنکلوڈ کر لیا جائے، کنفرم کر دیا جائے، تو جو نابینا صحابی تھے ان کا کیا ہوگا؟ تو اصل جو اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے کہ جس نے صحبت اٹھائی، چاہے دیکھا نہیں ہے لیکن صحبت اٹھا لی، وہ صحابی بن گیا. اور مجھے ایک اور بات، عشق والی بات یاد آ گئی. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، یہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن عشق والی بات اس لیے میں بتا رہا ہوں. مدینہ شریف میں ہم بیٹھے تھے، مدینہ پاک کی اہمیت مرتبہ بتاتے بتاتے انہوں نے جملہ کہا، سوچو تو صحیح کہاں آئے ہو، 1450 سال پہلے آتے تو صحابی بن جاتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جتنا سوچو نا اس بات میں اتنی گہرائی ہے کہ صرف دربار مصطفیٰ میں ایمان کی حالت میں حاضر ہو جاتا جو، وہ صحابی کے مرتبے پر پہنچ جاتا. آج بظاہر وہ نعمت تو حاصل نہیں، مگر دربار مصطفیٰ تو آج بھی ہے نا، مدینہ تو آج بھی برکتیں لٹا رہا ہے، اور آنے والے کو وہ آج بھی محروم نہیں لوٹاتے. تو ناظرین، کیا بات ہے مدینے کی. اللہ پاک ہم سب کو با ادب مقبول حاضری عطا فرمائے.